اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی اہلہ اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے قرآنیات کے بحر ذخار میں سے چند ایک چیزیں مثبت اور منفی یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج تقریباً اس سلسلے کے پروگرامات کی آخری گفتگو، اس میں ایک انتہائی اہم محور کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس کی بنا پر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کی عاقبت ختم ہو جاتی ہے۔ خداوند قدوس کی ذات سے کسی قسم کا نیک اجر اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ شے ہے تکبر۔ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کبریائی جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، وہی بڑا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے۔ کیوں؟ اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا عبد نہیں ہے، وہ معبود ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، وہ ہر کسی پر احسان کرنے والا ہے۔ کبر انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ تکبر انسان کے دل میں بڑی خاموشی سے راہ بنا لیتا ہے، اور سب سے بڑا تکبر مقام و منصب کا تکبر ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو مقتدر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے، دوسروں پر حاکم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے، جو ہی وہ تکبر میں آتا ہے تو اس تکبر کے نتیجے میں اس کا شمار ظالمین میں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرے میں کسی شخص کو بھی اس سطح پر نہیں دیکھتا جس مقام پر وہ شخص ہے، بلکہ وہ اپنی آنکھوں پر لگائی ہوئی تکبر کی عینک سے دیکھتا ہے، اور اسے ان تمام افراد میں سے کوئی بھی اپنے جیسا انسان نظر نہیں آتا۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے تکبر میں، ذوم باطل میں اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ مخلوق سمجھتا ہے۔ یہ تکبر دولت کا بھی ہوتا ہے، یہ تکبر منصب کا بھی ہوتا ہے، یہ تکبر انسان کی صحت جسمانی کا بھی ہوتا ہے، یہ تکبر علم کا بھی ہوتا ہے۔ بس اس تکبر سے بچنا چاہیے۔ جب خداوند قدوس نے جناب آدم کو بنایا اور حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ایک جن میں سے تھا، اس کے بارے میں کیا کہ ابا واستکبر فکان من الکافرین، اس جن نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ تکبر انسان کو کفر کی وادی میں لے جاتا ہے۔ ابلیس تکبر کی بنا پر ابلیس بنا، ورنہ بہت عبادتیں اس کے اکاؤنٹ میں تھیں، اور قیامت میں جہنم مقدر بنا۔ جو کوئی شخص بھی اس دنیا میں تکبر کرتا ہے وہ خدا کا مد مقابل سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ خدا فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ کبریائی تو میری چادر ہے، میرا لباس ہے، ردا ہے۔ انسان کو تکبر نہیں، انسان میں عاجزی ہے، انسان میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا ہے، سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ نہیں، بس تیرا حکم ہے، میں حاکم نہیں، حکم تیرا ہے، میں تو تیرا محکوم ہوں، بات میری نہیں، بات تیری ہے، میں تو تیرا غلام ہوں۔ تو کہنے والا ہے، میں کرنے والا ہوں، تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ انسان کی عظمت فقیر الہی ہونے میں ہے، تکبر میں نہیں ہے۔ اس تکبر نے دنیا میں جہاں جہاں فساد دیکھ لیں، ان کی بنیاد میں تکبر ہے۔ یہ نمرود و فرعون و شداد، یہ سب تکبر کی وادی سے جنم لینے والے ہیں۔ متکبر ظالم بھی ہوتا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والا بھی ہوتا ہے، متکبر شیخی بھگاڑنے والا بھی ہوتا ہے، متکبر ذات کی نمود و نمائش کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ خدا تکبر پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیا ہے؟ یہ نیک اعمال بھی انسان میں تکبر لے آتے ہیں۔ رمضان مبارک ہے، روزہ رکھا، چند افراد بیٹھے ہیں، چلے گئے،
جناب آپ کا روزہ ہے؟ وہ واقعاً بیمار تھے، انہوں نے عذر ظاہر کیا کہ میں بیمار ہوں، گرمی زیادہ ہے، نہیں رکھ پایا۔ نہیں جی دیکھیں گرمی کیا کہتی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے گرمیوں کو روزہ رکھے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، اس کا اظہار کر کے کیا کیا؟ ہم نے کبر کا اظہار کیا، خدا کو پسند نہیں ہے۔ تکبر نہیں، خدا عاجزی پسند کرتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھ، خدا کا عبد سمجھ، خدا کے بندوں کا خدمت گزار سمجھ۔ پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام اللہ کی اطاعت ہے اور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یہ جس فرد کو میں حقیر سمجھتا ہوں، جسے میں ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیتا ہوں، جسے میں اپنے منصب کے تکبر میں آ کے کچھ نہیں سمجھتا، اس کا خالق بھی وہی ہے جو میرا خالق ہے۔ اس خدا کے تصور کو ذہن میں رکھ کر انسان کی عزت کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اس میں کسی فرقے کسی مذہب کی قید ہی نہیں رکھی سرکار نے۔ اسی حدیث مبارک کا دوسرا حصہ بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اذل الناس من اہان الناس، بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی اہانت کرے۔ اہانت کرنے والا متکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبر کی وادی میں لے جاتا ہے۔ میرے دوستو، روزہ تکبر سے نکلنے کی بہترین پریکٹس ہے۔ جب یہ پیٹ نعمت آئے دنیاوی سے بھرا ہوتا ہے، انسان کو کسی کی بھوکے کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ٹھنڈے پانی میسر ہوں تو کسی کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ کبھی دیکھیے عملی طور پر معاشرے میں جا کے جب کوئی مزدور دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو کام لینے والے کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس میں بھی تکبر جھلکتا ہے۔ جب روزہ رکھا اور خالصتاً اللہ کے لیے رکھا تو پھر یہ تکبر درمیان سے نکل گیا۔ اب وہ بھی عبد خدا ہے، انسان خود بھی عبد خدا ہے۔ عبد کے سامنے متکبر نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادت اپنے آپ کو کسی اور سزا سے بچوانے کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہے جو تعلیم کی گئی کہ ماہ مبارک میں ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت سے مراد صرف الفاظ کا دہرانا نہیں، با فہم تلاوت، ان کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے تلاوت۔ اور یقیناً وہ تمام دعائیں آپ کے حرز جاں ہوں گی اور آپ یقیناً ان دعاؤں پر عامل ہوں گے، جیسے کہ وہ نماز کے بعد کی دعا کہ یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر۔ اس میں خدا کے کمالات، خدا کے احسانات، رمضان مبارک کی برکتیں اور اس کے شرف بیان ہوئے ہیں۔ اب دعا کیا ہے؟ فَيَوْزَلْ لِمَنْ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ، اے احسان کے مالک تجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ مُنَّ عَلَيَّ، مجھ پر احسان فرما، کیا؟ بِفِقَوْقِ رَقَبَتِ مِنَ النَّارِ، میری گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، میری گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، خدا ہی ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتا ہے، تو یاد رکھیں یہ تکبر ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور یہ عاجزی ہے جو خدا سے نصرت طلب کر کے اسے جہنم کی گڑھ سے نکال دیتی ہے۔ انسان روزے پر عملاً کاربند ہوگا تو وہ متکبر نہیں ہوگا۔ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس ماہ سیام میں عبادات کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اس ماہ سیام میں بندگان خدا کی خدمت کے لیے اپنی کمر کو کس لینا چاہیے۔ اس ماہ سیام کے دنوں کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اپنے حقوق کے فرائض کی ادائیگی کے لیے، ماہ سیام کی راتوں کو خدا کی عبادت کے لیے، خدا کے ان بندوں کو کہ جو مظلوم بنا دیے گئے، جن تک نعمتائے خداوندی کو پہنچنے سے روک دیا گیا، وہاں تک رسائی پیدا کریں۔ کسی مفلس کی، کسی غریب کی، کسی زمین گیر کی اس انداز سے مدد کریں کہ ہمارے علاوہ بس خدا جاننے والا ہو۔
اور پھر اس طرح خدمت کریں کہ ہم بھی بھول جائیں کہ جس کے لیے خدمت کی ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ، یہ خدا کا مہینہ، یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ سدا تھا، سدا ہے اور سدا رہے گا۔ خدا کے ہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، اس کی رحمتوں میں بھی زمان و مکان کی قید نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کبر سے بچانا ہوگا۔ روزہ تکبر سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ دوستان مکرم، عزیزان محترم، ناظرین کرام، اگر ہو سکے تو ماہ صیام کی گھڑیوں میں کبھی تنہا بیٹھ کر اپنے آپ کو اس روش پر لے چلیں کہ بس ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے، اور اس خدا سے توفیق طلب کریں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل کو تو اپنی رحمت و برکت سے، اپنی قوت کاملہ سے، کبر کی غلاظت سے پاک کر دے، ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمارے اعمال سے تکبر نکال دے، ہمارے افعال سے تکبر نکال دے۔ بے شک وہ تکبر باطل کا ہو یا وہ تکبر حق کا ہو، حق بھی باعث تکبر بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کے ادراک حق کے لیے، فہم حق کے لیے بھی منازل ہیں۔ انسان نے اپنی علم کی سطح پر حق کو پہچاننا ہے۔ جب انسان خود سازی نہیں کرتا، کردار سازی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ میں استمداد حاصل نہیں کرتا، تو پھر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کے فیض و برکات ہم سب پر جاری فرمائے، ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔